ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کی خصوصی پیشکش قصے انبیاء کرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین آج ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ نمرود سے ہوا تھا، یا نمرود سے جو مکالمہ ہوا اور نمرود جب ان کے سامنے لاجواب ہو گیا تو ان کو یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب آگ میں ڈال دیا گیا تو پھر کیا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں شوفتہ یاسمین سے۔ شکریہ عارف حسن۔ جی ناظرین، تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اور واقعات سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دین حق کی طرف بلایا، وہاں سے مزاحمت اور انکار، قوم کو بلایا، وہاں سے مخالفت اور انکار۔ یہ مخالفت یہاں تک بڑھی کہ آہستہ آہستہ آپ کے بارے میں یا آپ کی دین حق کی تبلیغ کے بارے میں، آپ کے موحد ہونے کے بارے میں یہ تمام سرگوشیاں اور یہ سر عام مخالفتیں حاکم وقت، بادشاہ وقت نمرود کے کان میں بھی پہنچی، اور نمرود آپ کا مخالف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بلاؤ اس نوجوان کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم ہے، میں اس سے بات چیت کروں اور دیکھوں کہ وہ کہاں تک اپنی باتوں میں سچا ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے کہا کہ اپنے بات کے حق میں کوئی دلیل پیش کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بادشاہ ہوں، میں بھی خدا ہوں، میں بھی جس کو چاہے زندگی دے دوں، جس کو چاہے موت دے دوں۔ تو اس نے کہا کہ ایک دربار میں کھڑے ہوئے بے قصور بے گناہ شخص کو، جلاد کو بلایا، ادھر آؤ اور اس کی گردن مار دوں۔ تو وہ بے قصور تھا، اس کو سزائے موت مل گئی۔ پھر کہا کہ ایک قیدی کو لے کر آؤ جس کو کہ سزائے موت دی جانی تھی، اسے کہا کہ جا، ہم تیری جان بخشی کرتے ہیں، تو آزاد ہے، تجھے زندگی دی۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑی فخریہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ دیکھو میں بھی خدا ہوں، میں جس کو چاہے زندگی دوں، جس کو چاہے موت دوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، پھر تمہارے رب میں ایسی خاص بات کیا ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، تو واقعی خدا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ تو اس بات پر نمرود جو تھا وہ مبہوت رہ گیا۔ قرآن پاک میں ملتا ہے لفظ کہ فبہت الذی کفر، کہ وہ جس نے کہ انکار کیا تھا وہ مبہوت رہ گیا، لاجواب، گنگ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کچھ کہتے نہ بن پڑا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب یہاں میں جیت نہیں سکتا اس طرح کے دلائل و براہین سے، تو قوم کے کہنے پر اور خود اس نے بھی یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نعوذ باللہ قصہ پاک کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں جلتی ہوئی آگ میں، روشن آگ میں تمہیں پھینک دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے۔ تو قوم کو کہا کہ آگ روشن کرو، بہت ساری لکڑی لائی گئی اور ایک مقام پر کئی دنوں تک آگ روشن کی گئی، یہاں تک کہ وہ آگ اتنی تیز ہو گئی، وہ اس کی تپش اور حدت اتنی تیز ہو گئی کہ آس پاس کی چیزوں کو بھی وہ آگ جلانے لگی۔ اور جب وہ آگ پوری طرح روشن ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوپھن میں بٹھا کر کے اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے اپنی دانست میں ختم کر دیا، آگ میں پھینک دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب، جس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہونے والے تھے، وہ بھلا ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تھا کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ، کبھی ایسا بھی ہوا کہ تمہیں بڑی تیزی کے ساتھ آسمان سے زمین پر آنا پڑے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جی رسول اللہ، یا رسول اللہ، 4 مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ مجھے بڑی سرعت کے ساتھ عرش سے فرش پر آنا پڑا۔ تو اس میں سے ایک مقام وہ بھی تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا تو میرے اللہ نے کہا کہ فوری طور پر جاؤ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لو اور آگ کو سرد کرنے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی ہو۔ تو وہ آگ سرد ہو گئی، کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ گلزار میں تبدیل ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان، کوئی گزند نہیں پہنچا۔ لیکن اس پر بھی، اس کھلے کھلے دلیل، اس کھلے کھلے معجزے پر بھی آپ کی قوم آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب تمام کوششیں بے سود ثابت ہو رہی ہیں، یہ تمام سفر ایک رائگاں سفر ہے، تو پھر آپ اپنی قوم کی طرف سے بد دل ہو گئے، اپنے والد کی طرف سے بھی بد دل ہو گئے، جن کے لیے آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں آپ کی طرف سے استغفار کرتا رہوں گا۔ پھر آپ نے
اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یہ اس استغفار سے بھی اپنے دل کو باز رکھا کہ وہ بلا شبہ مشرکوں میں سے ہے اور یہ استغفار آپ کا جو ہے وہ جائز نہیں تھا، لہٰذا آپ نے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا، جس میں آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، ان کی زوجہ بھی تھیں، اور آپ سب جو ہے وہ عراق چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ہیں۔ ہجرت آپ نے کس سمت کی، کس مقام کی، اور وہاں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ بہت شکریہ شوکتہ یاسمین۔ تو ناظرین، قصے انبیاء کرام میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔